اگر آپ کہیں پر بھی کوئی تنگ دستی محسوس کریں، ایک سادہ سا عمل کر لیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور کی تنگ دستی کو دور کیا بھی کے ذریعے سے، تو ہماری آپ کی مفلسی کیوں نہیں دور کرے گا بھی کے ذریعے سے؟ آپ فقط ایک تصویر نکالیں بھی دیا کریں، آپ یقین فرمائیے وسعت رزق کی نیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرامت باقی رہے گی، انسانی کرامت۔ کرامت کا مطلب یہاں معجزے والی کرامت نہیں ہے، کرامت یعنی ڈگنیٹی، سینٹیٹی، وہ باقی رہے گی۔ تو کتنا پاکیزہ ہوگا ابو طالب علیہ السلام کا دسترخوان کہ اللہ نے اپنے سب سے با کرامت نبی کو ابو طالب کے دسترخوان کا مہمان بنایا کہ آپ ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں رہیں گے، انہی کے یہاں سے رزق کھائیں گے۔ اب حل جزاء الاحسان الا الاحسان، عمران نے تحمد مختار کو پالا، بات رکی بھی ہے۔ سرکار نے پھر کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا۔ کرار نے، اب اگلا مصرع اتنا سادہ اور آسان ہے کہ آدھا میں کہوں گا آدھا خود آپ کہہ دیں گے۔ عمران نے تحمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، یعنی کیا؟ ہر دور کے سردار نے ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا۔ اللہ کا نظام تو یہی ہے، اللہ کا نظام تو یہی ہے۔ حسنین کریمین وہ ہیں ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے مولا علی السلام کے گھر پہ، تو مولا علی نے پالا حسنین کریمین کو۔ امام حسین کے گھر میں امام زین العابدین۔ لیکن آپ نے حیدر تو کہا ہے، لیکن ابھی بہت گنجائش ہے کہ یہ بہتر ہو سکے تو میں آپ کو چانس دے رہا ہوں آخر تک جاتے ہوئے کہ امام زین العابدین کے گھر میں بلتے رہے امام باقر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کے گھر میں امام صادق علیہ السلام، امام صادق کے گھر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم کے گھر میں امام رضا علیہ السلام، امام رضا کے گھر میں امام تقی، امام تقی کے گھر میں امام علی نقی، امام علی نقی کے گھر میں امام حسن عسکری، امام حسن عسکری اسلام کے گھر میں امام زمانہ علیہ السلام۔ ایک مل کے صلوات بولو محمد علیہ محمد علیہ۔ سوال آخری، امام حسن عسکری علیہ السلام 5 برس کا سن تھا امام زمانہ کا کہ امام حسن عسکری کی شہادت ہو گئی۔ اب امام زمانہ علیہ السلام کو کون پال رہا ہے؟ کس کے مقام پر، کس کے دسترخوان پر؟ کوئی اور تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب میں کچھ کہنے لگا ہوں، ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ عمران نے احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسین سے شاہکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا۔ ایک پردہ توحید میں یہاں سے اس سے بہتر ایک صلوات امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر۔ یہ بی بی خدیجہ کے دسترخوان کی تاثیر ہے، وہ پاکیزہ رزق اور مال جی نسلاً بعد نسلاً آتا رہا اور منتقل ہوتا رہا۔ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے۔ اللہ کا تو نظام یہی ہے۔ دیکھو ابو طالب علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو گئے نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا اپنے حبیب کو کہ وہ مکہ چھوڑ دیں، ہجرت کریں۔ یہ در حقیقت محسوس کر سکیں ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ کا اپنے حبیب کو مکہ چھوڑ دینے کا حکم دینا، یہ خاموش خراج عقیدت ہے ابو طالب علیہ السلام کو۔ یہ بات پہنچی، میں نے قیاس کیا، یعنی اللہ نے کہا کہ اے محمد آپ پر ابو طالب کے بعد کسی کا احسان لینا ہی نہیں چاہتے، ہم یہاں پر کسی کا احسان نہیں لیں گے، صرف ابو طالب علیہ السلام کا احسان ہے، صرف خدیجہ کا احسان ہے، بس سلام اللہ علیہ۔ یہ دونوں ہستیاں دنیا سے چلی گئی، عام الحزن قرار دیا کہ مکہ چھوڑ دیں، اب مکہ آپ کے رہنے کے قابل، آپ مکہ چھوڑ دیں۔ لیکن مکہ میں آپ کے جو حمایتی و مددگار تھے وہ چلے گئے۔ اب ایک نصیر کو لے، سلطان النصیرہ، اسے اپنے بستر پر سلائیں، وہ بھی ابو طالب کا بیٹا سویا اور ہجرت کر جائے۔ تو عمران نے احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا۔ ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے۔ مہدی کو حجابوں میں کون ہے خدائے متعال کے علاوہ؟ سبحان اللہ۔ بات تمام ہو گئی، آپ غور فرمائیے، حتیٰ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر امام زمانہ علیہ السلام تک جاری و ساری رہا، اس طرح سے کہ دعائے ندبہ میں مولا امام زمانہ کا تعارف ہے، یبن خدیجۃ الغراء، اے فاطمہ کے بیٹے، اے مولا علی مرتضیٰ کے بیٹے، اے حسن و حسین کی آل اور اولاد، ان کے بیٹے فرزند، اور پھر کہا کہ یبن فاطمہ الزہرا و یبن خدیجۃ الغراء۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کہاں کہاں اہل بیت علیہ السلام نے یاد رکھا اپنی جدہ کو۔ امام حسین عاشور کے دن خطبہ دیں تو یاد رکھیں، کہیں کہ میں خدیجہ کا بیٹا ہوں، یہ امام حسین نے فرمایا ہوا۔ امام زین العابدین خطبہ دیں دربار شام میں، یاد رکھیں کہ میں خدیجہ کا بیٹا ہوں۔ امام زمانہ علیہ السلام دعائے ندبہ کہ میں خدیجہ کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ احسان ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ۔ اور اگر آپ کہیں پر بھی کوئی تنگ دستی محسوس کریں، ایک سادہ سا عمل کر لیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور کی تنگ دستی کو دور کیا بی بی خدیجہ کے ذریعے سے، تو ہماری آپ کی مفلسی کیوں نہیں دور کرے گا بی بی خدیجہ کے ذریعے سے؟ آپ فقط ایک صلوات کی تصویر نکالیں، بی بی خدیجہ کو ہدیہ کریں۔ آپ یقین فرمائیے صلوات کیا ہے؟ بی بی خدیجہ کی بیٹی ہی پر تو صلوات ہے، ایسے ہی تو ہے۔ وسعت رزق کی نیت سے مل کے صلوات بھیجے اللہ۔ اور میرے لیے ایک سعادت ہے کہ عزا خانہ زہرا وہ عزا خانہ کہ جو بی بی خدیجہ کی بیٹی کے نام سے منسوب ہے، اس میں ذکر ہوا بی بی خدیجہ کا بھی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بھی، سرور کائنات کا۔ سارا دین تو بی بی خدیجہ کے گھر میں ہے، دین نام ہے خدیجہ کے شوہر کا، خدیجہ کی بیٹی کا، خدیجہ کے داماد کا، خدیجہ کے نواسوں کا، پورا دین ہی یہی۔ بس عزیزوں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ کا ذکر تو ہوا مجلس میں، لیکن جب منزل مصائب آئے تو میں ایک بھائی کی مجلس کا اہتمام کیا ہے، تو میں حسین کے عباس کے مصائب کچھ تھوڑے سے پڑھ دوں آپ کی خدمت میں۔ اللہ اکبر۔
बात वाज़ेह है, अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम जो हुसैन का सबसे बड़ा आसरा और सहारा है कि बारल इनकिसार अला वजहिल हुसैन। अब्बास दुनिया से रुखसत हुए तो शिकस्तगी के आसार हुसैन के चेहरे पर नुमाया था। ये मख्तल का जुमला। अल्लाहु अकबर। किसी और शहीद के लिए ऐसी कैफियत नहीं है। शिकस्तगी का मतलब ये होता है कि जो टूट कर बिखर गया हो ना जिसका चेहरा, वैसे आसार थे जब अब्बास के लाशे पर पहुंचे अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि एक भाई ने कायनात में किसी को अता ही नहीं किया। अल्लाहु अकबर। वो हुसैन जब अब्बास के लाशे पे पहुंचे तो गाजी ने कहा अभी कुछ रमक बाकी थी, फरमाया कि मौला मेरा लाशा यहीं छोड़ दीजिएगा, खैमे में न ले जाइएगा। यहां पर उलमा बयान फरमाते हैं एक हद तक ठीक भी है कि गोया अब्बास ने कहा कि बच्चों से पानी का कहकर आया था तो न ले जाइएगा मेरा लाशा, लेकिन शायद गाजी के दिल में ख्याल आया हो कि वह हुसैन का लाशा उठाने वाला तो कोई नहीं होगा, तो मैं अपने आका को क्यों जहमत दूं, मेरा लाशा यहीं पर रखा रहेगा। नाम अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम पर हमारी जाने कुर्बान हो। चाहता हूं कि कुछ जिक्र मसाइब हो जाए इस कैफियत में। आप सब माशाअल्लाह पहले ही जिक्र पर अभी आगाज हुआ और बैनुल हरमैन गोया कैफियत महसूस होने लगी। एक तरफ गाजी अब्बास का हरम, एक तरफ हुसैन का हरम। कभी अब्बास के हरम में जाके हुसैन के मसाइब पढ़े, कभी हुसैन के हरम में जाके अब्बास का जिक्र करें। या अल्लाह। जब अरब शायर ने शेर लिखा कि यौम अबुल फजल इस्तजारा बिल हुदा, आशूर का दिन वो था कि जब आफताब इमाम हुसैन अब्बास की पनाह में था, तो शेर लिखकर पढ़ना छोड़ दिया कि कहीं मौला हुसैन की तौहीन ना हो जाए। अरे हुसैन अब्बास की पनाह में, ये कैसे हो सकता है? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो शायरी ख्वाब में और आगे का तूने मरसिया पढ़ना क्यों छोड़ दिया? क्या मौला मुझे हया आई कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तौहीन हो जाए मैं जिक्र करूं तो? क्या नहीं, तूने ठीक कहा। आशूर का दिन वाकई वो था कि जब हुसैन अब्बास की पनाह में था। हाय हाय हाय। देखो हमारी आपकी बहनें, जब कभी कोई घर में मुश्किल हुई मुझे खुद गवाही के साथ बताना, माए बहनें हैं वो फौरन पहुंचती है गाजी अब्बास के अलम के पास। कोई हाजत हुई, कोई परेशानी, कोई मुश्किल का, मौला अब्बास के हरम पे, मौला अब्बास के अलम पे जाओ। हर एक मोमिन के घर में कहीं ना कहीं छोटा सा तो अदा खाना होता है ना। गाजी के अलम पे जाती है, फिर फौरन इमाम बारगाह आकर सबसे पहले कहां जाती है? जब अब्बास का अलम लगा हुआ हो वहां जाकर दुआ मांगती है। मैं जुमला कहने लगाऊं, जो मेरी आपकी बहनों का इतना बड़ा असरा है वो हुसैन की बहनों का कितना बड़ा असरा है। सकीना के दिल का सुकून है अब्बास, ज़ैनब के दिल की अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लिहाजा बड़ा नाज है उम्मुल बनीन को अपने फर्जन अब्बास पर, बड़ा नाज है उम्मुल बनीन को अब्बास पर। और मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह ने जो मरसिया लिखा है उसमें जब हुसैन रुखसत हो रहे थे ना और माँ की लहद पर आए थे तो माँ की लहद पर आए थे, मैं उसका मफहूम अर्ज कर दूं। गोया मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि गोया माँ की लहद से आवाज आई, हाँ बुलाओ मेरा अब्बास दिलावर है किधर। फातिमा कह रही है हुसैन को कि मदीने से जा रहे हो ना, हाँ बुलाओ मेरा अब्बास दिलावर है किधर। वो फिदा है मेरे प्यारे पर मैं सदके उस पर, शिकमे गैर से गोहे पर वो मेरा है बेसर। फातिमा ने अब्बास को अपना बेटा कहा है ना, शिकमे गैर से गोहे पर वो मेरा है बेसर। ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर।